अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आप देख रहे हैं उर्दू दान और मैं हूं नजमुल इस्लाम। आज का हमारा लेक्चर है अकबर इलाहाबादी की नज़्म नसीहत अखलाकी, जो 11वीं जमात के किताब में शामिल है। आइए देखते हैं कि शायर उस नज़्म में क्या कहते हैं। शायर लिखते हैं कि बेटे को लोग कहते हैं आंखों का नूर है जिंदगी का लुत्फ तो दिल का सुरूर है। अकबर इलाहाबादी उर्दू नज़म के पयामी शायर हैं, यानी कि उनकी शायरी में कोई ना कोई पैगाम ज़रूर होता है। जिनके मगरबी तहज़ीब की नफ़ी और पुराने मशरक़ी तहज़ीब की हिमायत मिलती है। उनकी नज़म में एक तो मशरिक़ की जो तहज़ीब है उसकी हिमायत मिलती है और वो मगरिब की बिल्कुल नफ़ी करते हैं। सरासर कुल्लम कुल्ला अलल ऐलान या बबांग दहल जो है वो उस मगरबी तहज़ीब की नफ़ी करते हैं और उसके ख़िलाफ़ उस पर तनकीद करते हैं। आपके कलाम की मुनफ़रिद ख़ासियत तंज़ो ज़राफ़त है। आपके अंदाज़ उसलूब ही की बदौलत आपको लिसानुल असर के नाम से याद किया जाता है। अपनी नज़म नसीहत अखलाकी के इस मतला में कहते हैं, जिनके यहाँ बेटे की पैदाइश होती है वो कहते हैं कि मैं खुश नसीब हूँ और अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा है। यही बेटा मेरी आंखों का नूर और ज़िंदगी का सुरूर है। शायर कहते हैं कि हमारे मुआशरे में लोग बेटे की पैदाइश पर इंतहाई खुशी का इजहार करते हैं। शायर वाज़े किए बगैर हमें कहते हैं कि इतनी खुशी कभी बेटी की पैदाइश पर देखने को नहीं मिली, जो कि इंतहाई अफसोस की बात है। अगले शेर में कहते हैं कि घर में इसी के दम से है हर समत रोशनी, नाज़ाहें इस पे बाप तो माँ को गुरूर है। शायर अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि बेटे की पैदाइश माँ बाप के लिए बायस मसरत और खुशी होती है। क्यों? बेटा ही बड़ा होकर अपने माँ बाप का सहारा बनता है, उनकी कायम की हुई माल दौलत का वाली बनता है। उसी वजह से औलाद नरीना की पैदाइश से घर में खुशियां आती है। बाप अपने बेटे पर नाज करता है कि बड़ा होकर उसका बाजू बनेगा, जबकि माँ जहाँ भी जाती है बेटे के होने पर खुशी से मगरूर होती है और हर महफिल में अपने बेटे का जिक्र करती रहती है। अगले शेर में कहते हैं कि खुशकिस्मती की इसको निशानी समझते हैं, कहते हैं ये खुदा के करम का ज़हूर है। शायर कहते हैं कि बेटे की पैदाइश पर वालिदैन खुशी का इजहार करते हुए कहते हैं कि अल्लाह की हम पर बहुत करम और मेहरबानी है, जिसका इजहार अल्लाह ने बेटे की शक्ल में हम पर किया है। ये हमारे खुशकिस्मत और खुश नसीब होने की अलामत है कि अल्लाह ने हमें चांद जैसे बेटे से नवाजा है। और ये वाकई हकीकत भी है कि बेटे की पैदाइश पर हर इंसान जो है वो खुशी का इजहार करता है। अकबर भी इस ख्याल से करता है इत्तेफाक, इसका भी है ये कौल के ऐसा ज़रूर है। अकबर खुद कहते हैं कि हाँ ठीक है, औलादे नरीना अल्लाह की नेमत है, इस पर जितनी खुशी का इजहार किया जाए कम है। मुझे आप सबकी खुशी मनाने से इत्तेफाक है। मेरी राय भी इस मामले में यही है कि वो शख्स खुश नसीब है जिसके यहाँ औलाद पैदा होता है और फिर औलादे नरीना जो कि माँ बाप को खुश रखते हैं और उनका सहारा बनते हैं। तो यही वजह है कि वो उस पर ज्यादा खुशी का इजहार करते हैं। अगले शेर में शायर कहते हैं कि अलबत्ता शर्त ये है कि बेटा है होनहार, माइल है नेकियों पे बुराई से दूर है। शायर यहाँ पर जो है एक छोटा सा पैगाम देते हैं कि आप बेटे की पैदाइश पर बिल्कुल खुशी मनाएं। इससे मैं भी इत्तेफाक करता हूँ कि हाँ खुशी का मौका है तो खुशी मनाना चाहिए, लेकिन आपको खुशी मनाने से ज़्यादा उसकी तरबियत के लिए फ़िक्रमंद भी होना चाहिए। तो वो चंद खूबियाँ बयान करते हैं अगले के अशार में कि अगर आपके बेटे में इन खुशियों में कोई भी इन खूबियों में अगर कोई भी खूबी मौजूद नहीं है तो फिर आप खुशी किस बात के मनाते हैं। तो इस शेर में क्या कहते हैं कि अलबत्ता शर्त ये है कि बेटा है होनहार, माइल है नेकियों पे बुराई से दूर है। शायर अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि हाँ मुझे भी लोगों से इत्तेफाक है कि बेटे की पैदाइश बाइस मसरत व खुशी है,
لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بیٹا ہونہار بھی تو بنے، بعد میں ایسا نہ ہو کہ وہ باعث رسوائی بنے، ان پر خوشی سے زیادہ ان کی تربیت کے لیے پریشان ہو۔ خوشی کی بات تب ہوگی جب وہ بیٹا نیکیوں کی طرف مائل ہو، نہ کہ برائیوں کی طرف۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں اپنے الٹے سیدھی حرکتوں سے وہ آپ کا جینا حرام کر دے۔ تو لہٰذا اس کی تربیت کے لیے ماں باپ کو فکر مند ہونا چاہیے۔ اگلے شعر میں دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ سنتا ہے دل لگا کے بزرگوں کی پند کو، وقت کلام لب پہ جناب و حضور ہو۔ تو اکبر الہ آبادی بات جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا ایسا ہو کہ وہ بزرگوں کی پند و نصیحت کو غور سے سن کر عمل میں بھی لائے۔ پند نصیحت کو کہتے ہیں، واعظ کو کہتے ہیں۔ بڑے عموماً جو ہے وہ اپنے چھوٹوں کو نصیحت کرتے رہتے ہیں، تو شاعر کہتے ہیں کہ اسی نصیحت کو ان کو وہ اپنی عمل میں لے کر آئے، وہ اس پر عمل بھی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اولاد اپنے والدین کی بات تک نہ سنے اور انہیں ناسمجھ تصور کرنے لگے، کیونکہ اکثر چھوٹے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ باپ اگر انہیں کسی کام سے منع کرتے ہیں اور کوئی بات جو ہے وہ اس سے منع کرتے ہیں، تو چھوٹے سمجھنے لگتے ہیں کہ اب میرے باپ کو کیا پتا، میرا باپ اس معاملے میں اس چیز سے ناخبر ہے اور ان کو معلوم نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو عقل مند تصور کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، باپ کے ہر ایک بات سے اتفاق کرتے ہوئے ان کی ہر ایک بات کو ماننا چاہیے۔ جب یہ بیٹا اپنے بڑوں سے بات کرے تو ادب و لحاظ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، بات بات پر جی حضور اور جی جناب جیسے تعظیماً کلمات ان کی زبان سے ادا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تم تو کر کے اپنے بڑوں سے بات کرے، تو یہ بے ادبی سے وہ بات نہ کرے، بلکہ ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے بڑوں سے جی جناب کہہ کر جو ہے وہ مخاطب کر کے بات کرے۔ اچھا، اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں کہ برتاؤ اس کا صدق و محبت سے ہے بھرا، اس میں نہ ہے فریب نہ ہے مکر و زور ہے۔ فریب دھوکے بازی، مکر و زور بھی وہی مکر فریب جھوٹ فریب کو کہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ بیٹے خوشی اس وقت منانی چاہیے، بیٹے کی پیدائش پر شاعر کہتے ہیں کہ اس وقت خوشی منانی چاہیے جب آپ کا یہ بیٹا بہترین برتاؤ کرنا سیکھ لے، چاہے وہ اپنے سے چھوٹے کے ساتھ بات کر رہا ہو یا بڑے سے، تو ان کے بات کرنے کا طریقہ اور برتاؤ بہترین ہونا چاہیے۔ محبت بھرے لہجے میں ہر کسی سے بات کرتا ہو، اس میں نہ تو مکر کرنے کی خاصیت ہو اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دینا جانتا ہو۔ اگر آپ کے بیٹے میں یہ خاصیت نہیں ہے تو آپ کس بات پر خوشی مناتے ہیں؟ اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ افکار والدین میں ہے دل سے وہ شریک، ہمدرد ہے معین ہے اہل شعور ہے۔ معین ہے یعنی کہ نیکی کرنے والا ہے، بہترین سلوک برتاؤ کرنے والا ہے، اہل شعور ہے اور یعنی کہ عقل و شعور رکھتا ہے، وہ اپنی عقل سے کام لیتا ہے اور وہ صحیح کاموں میں جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ بہترین اولاد کی اولین ترجیح ان کے والدین کی سوچ فکر کا خیال رکھنا ہے۔ والدین اپنے اولاد کے لیے جو بھی سوچتے ہیں اس کی بھلائی کے لیے ہی سوچتے ہیں، لیکن اکثر نوجوان اپنے والدین سے زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا بہترین اولاد وہی ہے جو اپنے والدین کی ہمدردی کرے اور یہ شعور رکھے کہ برا کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور پھر غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور برائی سے اپنے آپ کو بچا کر دور رکھے اور اچھے کاموں کی طرف راغب رہے۔ اچھا، آگے کہتے ہیں کہ راضی ہے اس پہ باپ کی جو کچھ ہو مصلحت، صابر ہے باادب ہے عقیل و غیور ہے۔ صابر صبر کرنے والا، عقیل عقل مند، غیور غیرت مند کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، تو شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ بیٹے کی پیدائش پر خوشیاں منانی چاہیے، جو اپنے والدین کی ہر بات سر تسلیم خم کرے، چاہے اس میں بیٹے کو کوئی دنیاوی نقصان کیوں نہ نظر آئے۔ انہیں چاہیے کہ ہر حالت میں اپنے والدین کے حکم کو ہی اہمیت دے،
اچھا جی، اس شرن بھی آپ والدین کی صرف ایک حکم کی نافرمانی کر سکتے ہیں جب اس میں آپ کے دینی احکامات یا فرائض جہاں پر ٹوٹتے ہوں، یعنی وہ آپ کو نماز سے منع کرے، روزے زکوٰۃ دینے سے منع کرے، تو اس قسم کی باتوں کو آپ ماننے سے انکار کر سکتے ہیں۔ باقی دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہے تو اس میں آپ اپنی بات کو آگے نہیں رکھیں گے، جو والدین کہتے ہیں آپ وہی مانیں گے۔ بے شک اس میں آپ کو نقصان نظر آتا ہے، تھوڑا بہت نقصان بھی اگر آپ اٹھا لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ماں باپ کی ہر ایک بات کو جو ہے وہ اس پر غیرت کرنی چاہیے، اور پوری عقل مندی سے اور صبر و تحمل کے ساتھ اپنے والدین کی ہر ایک بات کو مان لینا چاہیے۔ اس بیٹے کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے جو صبر کرنے والا ہو، عقل مند ہو، اپنے ماں باپ پر غیرت کرنے والا۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ رکھتا ہے خاندان کی عزت کا وہ خیال، نیکوں کا دوست صحبت بد سے نفور ہو۔ شاعر کہتے ہیں کہ اولاد نرینہ واقعی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن وہ اولاد جو اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھنے والا ہو، ایسی اولاد جو خوشی کی بجائے باعث تکلیف نہ بنے، جو رسوائی کا باعث بنے، ایسے اولاد پر خوشی منانا بے وقوفی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اولاد کو چاہیے کہ وہ نیک لوگوں میں تعلقات بنائے، ان کی صحبت بری نہ ہو، انہیں برائیوں سے نفرت ہو، وہ خود بھی برائیوں سے دور رہے اور دوسروں کو بھی دور رہنے کی تلقین کرے۔ اگلے شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ کسب کمال کی ہے شب و روز اس کو دھن، علم و ہنر کے شوق کا دل میں وفور ہے۔ وفور بہتات کو کہتے ہیں، یعنی کہ زیادہ، اس کے دل میں وہ شوق زیادہ ہو جو علم و ہنر کے سیکھنے کا شوق ہے۔ تو کیا کہتے ہیں شاعر کہ والدین تو وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کا بیٹا حرام کمائی سے بچتا ہے، اس کے دل و دماغ میں شب و روز محنت کرنے کے خیالات آتے ہو، نہ کہ فضول کاموں میں وقت ضائع کرتا ہو۔ بیٹے کو چاہیے کہ علم کا شوق رکھتا ہو جس سے وہ اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکے۔ وہ ہنر مند ہو تاکہ رزق حلال کمائے اور دوسروں کو بھی تلقین کرے۔ آخری شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں پتا اور پھر بھی ہے خوشی، تو خوشی کا قصور ہے۔ شاعر اکبر الہ آبادی اپنی نرم نصیحت اخلاقی کے اس آخری شعر میں کہتے ہیں کہ اگر بیٹے میں ان تمام مندرجہ بالا خصوصیات میں کوئی خاصیت نہیں اور بالکل ان سے بے خبر ہے، جاہل ہے، بد تہذیب ہے، بڑوں کا ادب نہیں کرنا جانتا اور اپنے والدین کو جھٹلاتا ہے، ان کی بات نہیں مانتا، تو ایسے بیٹے پر کیوں کر خوشی منائی جائے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر پھر بھی کوئی ایسے بیٹے کی پیدائش پر خوش ہے تو یہ خوشی کا یہ قصور ہے کہ ایسے شخص کے گھر وارد ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔